بزرگان محترم معزز حاضرین اور محترم سامعین، ہم الحمدللہ ہمارے مقالہ نگار حضرات نہایت قیمتی پرمر مقالے پیش کیے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس سے قوم و ملت کو فائدہ دے۔ اور آج کے اس سیمینار کا اختتام ماشاءاللہ حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ اسلامیہ کے خطاب سے ہوگا، اور میں حضرت سے خواہش کرتا ہوں کہ خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو پیدا کیا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا لایا ہوا یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو جب دین باقی رہے گا تو دین سے تعلق رکھنے والے، دین کی خدمات انجام دینے والے لوگ بھی باقی رہیں گے اور وہ اپنے اپنے خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ اسی طرح اسی مناسبت سے حضرت شیخ الحدیث کی سرپرستی میں چلنے والا یہ ادارہ المعہد دینی العربی، اس کی جانب سے آج کا جو یہ مذاکرہ علمی منعقد ہوا کہ جامعہ نظامیہ کے فقہی خدمات اس پر منعقد ہوا، اور فاضل مقالہ نگار حضرات سے آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا کہ فقہ کس کو کہتے ہیں اور فقہ کی ضرورت کس طرح سے ہے، اور حضرت امام اعظم کی فقہ جو مدون ہوئی اس کی نوعیت کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، اور اس پر ہونے والے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب سلف سے خلف تک تمام بزرگان احناف نے جو دیا ہے اس کو پورے طور پر بیان فرمایا۔ حقیقت یہی ہے کہ دین، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم اپنے لیے دین میں سمجھ کی دعا مانگو، علم اضافے کی دعا سے بہتر علم دین میں سمجھ کی دعا مانگو، کیونکہ علم میں اضافے کی وجہ سے امکان ہے کہ انسان بھٹک جائے، راستے سے ہٹ جائے یا کسی اور کا شکار ہو جائے، لیکن اگر دین کی سمجھ پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے تمانیت ہے کہ وہ دین پر صحیح طور پر باقی رہے گا اور دین کی صحیح خدمت انجام دے گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ حکمت ایک ایسا کلمہ ہے جو دین کی تمام مصلحتوں کو بھی شامل ہے اور دنیا کی تمام مصلحتوں کو شامل ہے۔ ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے بجائے قرآن نے اپنے اعجاز کے ساتھ ایک مختصر کلمہ بیان فرما دیا کہ حکمت کا دیا جانا یا خیر کثیر کا دیا جانا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عمریں اگرچہ کہ مختصر تھیں لیکن ان کی خدمات جو ہے عالم آشکارا ہے کہ آج ان کی کتابیں اس قابل سمجھی جا رہی ہیں کہ ان پر ریسرچ کیا جائے، تحقیق کی جائے، اور ان کی ایک ایک کتاب پر کئی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہا ہے۔ تو آج دنیا کی کئی یونیورسٹیاں مل کر جو کام نہیں کر پا رہی ہیں، انہوں نے اپنی
چند کتابوں کے ذریعے اس سے بڑھ کر خدمت انجام. یہ ان فقہاء کی خدمات ہے. اور دین کی سمجھ نہ ہو تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم حدیث کو مانیں گے، فقہ کو نہیں مانیں گے، تو میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے، کوئی عمل فرمایا وہ حدیث ہے. یا آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا، کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس کو دیکھ کر سکوت فرمایا وہ حدیث ہے. اور صحابہ جو سنیں جیسا دیکھے ویسا ہی ہوا ہے. لیکن امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین کو یہ جو شرائط لگانے کی ضرورت پڑی، کون سی حدیث میں ہے؟ کسی حدیث سے یہ شرائط ثابت نہیں ہے کہ میں، جیسا امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے یہ شرائط کے تحت کوئی روایت بیان کرے گا تو میں اس سے روایت لوں گا، نہیں تو نہیں. تو پتہ چلا کہ جن کی کتابوں پر تم بھروسہ کر رہے ہیں انہوں نے خود جو ہے اس چیز کو اختیار کیا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اور اس کا کوئی رواج نہیں تھا. کوئی صحابہ نے نہیں پوچھا کہ آپ حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کے کہ آپ شرائط کے حامل ہیں یا نہیں، کسی نے نہیں، تاریخ میں نہیں دیکھا. تو اس طرح سے امام بخاری ہو یا دیگر محدثین ہو، انہوں نے جو شرائط عائد کیے یہ ضرورت زمانہ کی بنا پر، کیونکہ ضرورت زمانہ اس وقت ایسی شدید ہو گئی تھی کہ ہر کوئی حدیث بیان کرنے لگا، اور اس کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہو گیا کہ تمام صحیح اور غلط احادیث خلط مت ہو جائے اور دین میں بگاڑ پیدا ہو. تو اس سے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ شرائط عائد کیے. تو یہ کوئی دین کے خلاف کام نہیں ہوا، کہ دین کے مخالف کام نہیں ہوا، یہ کام دین کی حفاظت کے لیے ہوا. اسی طرح جو ہے محدثین میں اختلاف کی روایت ہے اور اختلاف شرائط ہے. تو اسی سے جو ہے فقہاء جو ہے ان کے اپنے استدلالات، اجتہادات اور ان کے تمام چیزیں جو ہے اپنی جگہ ضرورت زمانہ کی بنا پر ثابت ہوئی، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. تو اسی طرح اس کے کئی مثالیں آپ نے فاضل مقالہ نگار حضرات سے سماعت فرمایا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور زمانے کے بدلنے سے اور حالات کے تبدیل ہونے سے کیا چیز پیش آتی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے بیان کی گئی، اور یہ آپ کا مذاکرہ بہت کامیاب رہا اور بڑے استفادے کا موقع رہا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین حق، مسلک حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاطہرین اجمعین برحمتک. مولانا آصف الدین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں